اور جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہمارا آج کی جو کلاس ہے انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 40 سے. ہم نے آیت نمبر 39 تک پڑھ لیا تھا. ہم آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے تم ڈرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں سے بنی اسرائیل کو ایڈریس کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہودی، اور اس میں صرف یہودی نہیں بلکہ عیسائی بھی آ جاتے ہیں، اوور آل اہل کتاب، ٹھیک ہے نا، the people of the scriptures, Jews and the Christians. اللہ تعالیٰ ان کو جنرلی ایڈریس کر رہے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں عیسائی بھی آتے ہیں اور کرسچنس بھی آتے ہیں، لیکن جنرلی یہودی پرائمرلی اس میں مراد ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے نا. تو اہل کتاب ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں اوور آل، لیکن جنرلی اسپیسیفکلی جب قرآن مجید میں ذکر آتا ہے تو زیادہ تر ایڈریس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو ایڈریس کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی زیادہ تر یہودیوں کو ہی ایڈریس کریں گے، اگرچہ آبویسلی اس میں لیسنس مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی. سورہ آل عمران میں جا کے اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی کرسچنس کو، خاص طور پہ نصارہ، ان کو ایڈریس کریں گے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہے دونوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس میں. اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، یا پھر اے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو. اب یہ کون سا وعدہ ہے اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا؟ مختلف قرآن مجید میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا ذکر کیا، خاص طور پہ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کی، ٹھیک ہے. سورۃ المائدہ کی مثال کے طور پہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا، اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم رسولوں پر ایمان لے کے آئے، ان کی تم نے عزت اور توقیر کی، اور اسی طریقے سے تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم نے یہ چیزیں پوری کی تو پھر میرا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں، ایسے جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی. لیکن جس نے اس کا انکار کیا، جس نے اس وعدے کو پورا نہ کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی وعدے کیے. تو قرآن مجید میں جنرلی ایک اوور آل وعدے کا یہ ذکر ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ گے، اللہ کی شریعت کے پابند ہوگے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے. یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی لیا. ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ کلمہ ادا کرتا ہے، یا شہادت یا ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اس وعدے اور اس عہد کا پابند ہے. وَآمِنُوا، اور تم ایمان لے کے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وعدے کا اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ یہاں پہ بھی ذکر کیا اسپیسیفکلی، اور تم ایمان لے کے آؤ اس پر، ما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے نازل کیا تم پر، مصدقا لما معکم، جو نازل کیا گیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی تمہارے پاس جو تورات ہے تو میں نے قرآن مجید نازل کیا، اور تم اس پر ایمان لے کے آؤ. وہ قرآن مجید ہمارے پاس جو وحی یا ریولیشن یا تورات موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے. یعنی قرآن مجید آ کے تصدیق کس چیز کی کرتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو جاؤ پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو میری آیات، یا پھر نہ بیچو، سوری، ٹھیک ہے نا. تشترو کا مطلب ہے یعنی فائدہ اٹھانا، کچھ بینیفٹ اٹھانا.
اور نہ تم خریدو یا پھر حاصل کرو بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمن قلیلا، تھوڑا سا کوئی فائدہ، دنیاوی فائدہ، کوئی مٹیریل بینیفٹ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے تم ڈرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو پہلے انکار کرنے والا بننا نہیں چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اسکرپچر میں اس نبی کا ذکر ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ مدینہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ شام میں رہنے والے تھے۔ ان کا علاقہ جو تھا وہ شام کا تھا۔ تو یہ مدینہ میں کیوں آئے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، مدینہ میں آ کے کیوں ٹھہرے تھے، بسے تھے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں ان کے اسکرپچرز کے اندر، اور خاص طور پہ تورات میں، ایک نبی کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا تھا، اور وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر تھا کہ یہ دونوں دو نبی آئیں گے، اور اس میں آخری نبی بھی آئے گا خاص طور پہ، اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کے اوپر ایک ڈومیننس عطا کریں گے، ایک گلوبل انفلوئنس اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ یہودی جو تھے یہ مدینہ میں اس لیے آ کے ٹھہرے بیکاز دے اسیومڈ کہ وہ نبی ان میں سے ہوگا، اور یہ کیا کریں گے، اس نبی کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت اور اپنی جو ہے وہ ڈومینین کو قائم کریں گے۔ تو جب یہ آلریڈی پریڈکشن موجود ہے، یہ پروفیسی آلریڈی موجود ہے قرآن مجید سورت یعنی تورات میں، تو پھر تمہیں جو ہے وہ پہلے انکار کرنے والا بننا نہیں چاہیے۔ یو شوڈ بی دا لاسٹ ون ٹو ایکچولی ڈینائی دس۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری تورات میں، تمہارے اسکرپچرز کے اندر باقاعدہ اس نبی کی نشانیاں بھی موجود ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو آنےسٹ ان میں ریبائز تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے کے آئے، جس میں عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے یہودی، ان کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کے بعد کچھ نشانیاں جو ان کی اسکرپچرز میں موجود تھی نبی کے حوالے سے، ان چیزوں کو انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ اسیس کیا، اور اس کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد ان پر ایمان لے کے آئے۔ تو وہ بندہ جو پہلا انکار کرتا ہے، ظاہر ہے ہی بیکمز دا ٹرینڈ سیٹر۔ تو یہاں پہ یہودی جو تھے جب انہوں نے انکار کیا تو اس انکار نے کانفیڈنس دیا کس کو؟ دیگر جو نان مسلمس تھے، کیونکہ آبویسلی جو قریش تھے وہ ڈاؤٹ فل بھی تھے۔ قریش کے پاس مٹیریل ریزنز تھے انکار کرنے کے، کہ ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری بادشاہت چلی جائے گی، اور اس طریقے سے ہماری جو ہیجمنی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس طرح کی پرابلمس تھی۔ لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ریزن نہیں تھا انکار کرنے کا، اسی لیے وہ کہتے تھے نا کہ بار بار جو بھی لوگ آتے تھے اپنے کانوں کو بند کر لو، یہ تمہیں کہیں انفلوئنس نہ کر دے۔ ان کے پاس صرف مٹیریل اور بڑے بیسک قسم کے ریزنز تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کرنے کے لیے۔ لیکن یہودیوں کا انکار کرنا وہ ایک قسم کی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن ان کو اس سے ملی کہ یہودی انکار کر رہے ہیں، یہودی تو علماء ہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیپل آف اسکرپچرز ہیں، ان کے پاس تو کتابیں ہیں، ان کی نالج اسٹیبلش ہے، اب یہ انکار کر رہے ہیں، تو دیکھو ہمارے پاس اپنے ریزنز ہیں، لیکن آئیڈیولوجیکل اور اکیڈیمک ریزنز کی وجہ سے، یا انٹلیکچوئل ریزنز کی وجہ سے، یا لاجیکل ریزنز کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے۔ تو اس طریقے سے اس چیز کو لیجیٹمائز کیا، یہودیوں کے اس عمل نے لیجیٹمائز کیا کفار کے کفر کو۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم نہیں کرو۔ اسی لیے ہمیں یعنی ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں اس کے انکار کرنے کی وجہ سے ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس کے انکار کرنے کی وجہ سے کیا، اس کے انکار کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ بھی کہیں اس سے بینیفٹ نہ اٹھائیں، اور وہ کہیں کہ دیکھو فلاں بھی نہیں مان رہا تو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیگیٹو بات ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم نہ خلط ملط کرو یا ملاؤ، الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ التباس کہتے ہیں کسی چیز کو خلط ملط کر دینا۔ تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر یہ کام نہ کرو۔ اب آبویسلی یہودی جو تھے وہ آؤٹ رائٹلی، بیکاز آف اے نمبر آف ریزنز، وہ آؤٹ رائٹلی حق کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو دا اسٹریٹجی دیٹ دے یوزڈ ایکچولی واز کہ ہم کیا کریں، حق اور باطل کو مکس کر دیں، کیونکہ حق اور باطل جب مکس ہوتا ہے تو اس کو ڈینائی کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سرٹن ایلیمنٹ آف ٹروتھ بھی ہوتا ہے، اور اس سرٹن ایلیمنٹ آف ٹروتھ کی وجہ سے بہت سے لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔
جبکہ کمپلیٹ آؤٹ رائٹ جو ڈینائل ہوتا ہے، جو کفر ہوتا ہے، جو غلط چیز، جو چیز بالکل آؤٹ رائٹلی غلط ہوتی ہے، obviously اس کو ڈینائی کرنا ذرا آسان ہوتا ہے نا. لیکن جو چیز ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، جو ڈیوبیس ہوتی ہے، تو اس کو ڈینائی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے، اور ڈیوبیس تبھی زیادہ چیز بنتی ہے. اسی لیے شیطان کی ایک بہت بڑی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے، جیسے کہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان میں، کہ شیطان کی بڑی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر لیتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک قسم کا ڈینائل جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ چیز ذرا کنفیوزنگ ہوتی ہے، ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، اور ہر بندہ اس چیز کو پہچان نہیں پاتا. پانی ہے. اب پانی کلیئرلی دودھ نہیں ہے، لیکن ایسا دودھ جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو، تو ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہیں کہ یہ واقعی دودھ ہے کہ نہیں، اور کیا پانی کس لیول تک کا ملا ہوا ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ اس سٹل طریقے سے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے کہ بندے کو بہت آسان، بہت، یعنی عام بندہ شاید اس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں جی آپ اس میں پانی ثابت کر دیں تو ہم آپ کو اتنے لاکھ انعام دیں گے. تو لیکن obviously بالکل جو فریش اور دودھ ایسا ہوتا ہے جو بالکل پیور دودھ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ایٹ لیسٹ میں تو نہیں کر سکتا، شاید لوگ کر سکتے ہوں نیچرلی، لیکن مجھے ذرا کرنا مشکل لگتا ہے. فرق ہاں وہ گاڑا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے، لیکن آج کل تو اللہ معاف کرے اس کو بھی تھکنس کے بھی اور بھی طریقے انہوں نے آرٹیفیشل نکالے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے حق اور باطل کا جو مکس ہے یہ چیز زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں وارن کیا یہودیوں کے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور یہ جان بوجھ کر وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا بھی نہیں. obviously جو چیز ان کے خلاف جاتی تھی اس کو چھپا دیتے تھے. اب جیسے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر تھا اس کو انہوں نے چھپا لیا، کیونکہ اگر وہ چیز واضح کر دیں لوگوں کے سامنے، دیکھو جی ہمارے اسکرپچر میں اس نبی کا ذکر ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اسے ان کی غلطی ثابت ہو جائے گی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہو، جس میں قراء، حافظ، عالم، یہ سب لوگ شامل ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بات یہ ہے. obviously جب آپ کے پاس کتاب کا علم ہے تو لوگ آپ سے سوال کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ سے گائیڈنس لیں گے، اور جب آپ ان کو گائیڈنس دیں گے تو پھر آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. وہ مورل رسپانسبلٹی آپ کے اوپر یہ آتی ہے کہ جو چیز آپ پریچ کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو پریکٹس دیٹ ایز ویل. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو جاہل ہے، ظاہر ہے لوگ اسے پوچھیں گے نہیں. جب اس سے پوچھیں گے نہیں تو obviously اس کے اوپر، ہاں اللہ کی طرف سے تو رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹی نہیں ہوگی جتنی اس بندے پر جو باقاعدہ اس کو پریچ بھی کرتا ہے. تو ایک چیز جس کو آپ پریچ بھی کر رہے ہیں، تو اس چیز کا انکار کرنا یا اس چیز کو ایک قسم کا پریکٹس میں نہیں لانا، یہ زیادہ بلیم وردی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ شخص جو اس چیز کو پریچ نہیں کرتا. ہاں وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی باؤنڈ ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے جائز. مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت تقریریں کرتا ہے، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور ایک بندہ وہ نہیں کرتا، تو دونوں اللہ کے ہاں پابند ہیں اس چیز کے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن وہ بندہ جو پریچ کرتا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک مورل رسپانسبلٹی ایڈیشنلی لاگو ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہودیوں کے اس گناہ کو ذکر کیا کہ نیکی کا دو لوگوں کو بڑا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. خود فلیکسیبلٹیز ہوتی تھی، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کے بارے میں باتیں کرنا، لیکن خود نہ عمل کرنا، یہ اٹسلف ایک گناہ. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله، کہ اے لوگو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں اہل ایمان کو بھی باقاعدہ وارن کیا کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو، وہ تم باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تو جنرلی اس طریقے سے حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی کہ ایک شخص ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ لایا جائے گا، اور اس کی جو پیٹ کی جو انٹسٹائن یا آنتڑیاں ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، گر جائیں گی، اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کے ارد گرد جو ہے نا بھاگے گا، دوڑ لگائے گا چکی کی طرح. جس طریقے سے ایک جانور یا ایک گدھا چکی کے ارد گرد بھاگتا ہے
اور چکی جو ہے وہ موو کرتی ہے یا کام کرتی ہے اس کی وجہ سے، تو اس طریقے سے وہ اپنے انٹسٹائن کے ارد گرد بھاگے گا. تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے جہنمی، اور اسے پوچھیں گے یار تم تو وہی شخص تھی جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، اور تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ تو وہ آگے سے جواب یہ دے گا، وہ کہے گا ہاں میں وہی شخص ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ کرتا نہیں تھا، اور اسی طریقے سے تمہیں برائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ برائی کا کام کرتا تھا. تو ایسا عمل جس میں ایک انسان جو ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، یہ ایک بہت بڑی پرابلمٹک ہے. اب اس کی ایک ایکسٹریم کیس بھی ہے. کچھ لوگ اتنے اس بارے میں ڈر جاتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ ہم نے پریچ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی، قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا، سزا ہو جائے گی. دیکھیں یہ بھی ایک نیگیٹو بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنبیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل اس کے بارے میں نیگلیجنٹ اور لاپرواہ. ایسے لوگ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں پسندیدہ. ایسے تو ورنہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ لائبل نہیں ہوگا کسی کو روکنے سے، برائی سے روکنے سے نا. کرسچینٹی کے اندر باقاعدہ اس چیز کو بہت زیادہ پریچ کیا جاتا ہے کہ بات وہی کرے جو خود عمل نہیں کرتا، جو خود عمل کرتا ہے. بات وہی کرے، پریچ وہی کرے جو خود عمل کرتا ہے، اور جس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، جس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کام نہ کرے. تو کہتے ہیں نا، بڑی مشہور واقعہ ہے، ایک وہ عام طور پہ یہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اس مثال کو. ایک خاتون تھی، تو جس سے کوئی برائی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، تو اس کو سارے مارنے کے لیے، کوئی گناہ گار آدمی تھا، اس کو مارنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے کہ اس کو ہم مارتے ہیں. تو اس کو جب انہوں نے وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو ایک جگہ پہ پکڑ لیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس راہ فرار نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو دے دو، لیکن مجھے سزا وہ دے جو خود کوئی گناہ نہیں کرتا، جو خود پاک صاف ہے. جو پاک صاف ہے وہ آگے آئے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، لیکن جس نے جو خود گناہ کرنے والا ہے وہ نہیں ملا، مجھے دے. تو وہ سارے خاموش ہو گئے اور کوئی بھی آگے نہ بڑھا. تو اس چیز سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی، آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ سے بھی برا ہے. بھائی یہ غلط بات ہے. اس طریقے سے تو کوئی بندہ کسی کو دعوت ہی نہیں دے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ایک فریضہ ہے نا، ایک obligation ہے. تو بیلنس یہ ہے کہ ایز لانگ ایز یو آر میکنگ این ایفرٹ اور آپ اس سے بچنے کی اوور آل کوشش کرتے ہو، اور الحمدللہ آپ بچتے بھی ہو. ہاں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے، اور آپ اس کے بعد توبہ بھی کرتے ہو، استغفار بھی کرتے ہو، یو کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھے. وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ ایک بڑی دشوار چیز ہے، یہ بڑی بات. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کے سامنے عاجز ہیں، جو اپنے آپ کے اللہ کے سامنے ہمبل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ نے حاصل کرنی ہے. دو چیزیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے تو اس کے لیے دو چیزیں اللہ نے ذکر کی. ایک اور جگہ پہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں پہ بھی اس بات کا ذکر کیا. اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے، ایک تو صبر کرنا ہے، والصلاۃ، اور ایک نماز. صبر سے مراد کیا ہے؟ حبس النفس، اپنے نفس کو کنٹین کرنا. کیا مطلب ہے؟ رونا نہیں، نہیں نہیں، رونا، خوف، یہ ایموشنز ہیں، ان کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. لیکن صبر کے منافی وہ چیز ہے، یعنی صبر کے اپوزٹ جزا فضا ہوتا ہے. عربی زبان میں صبر کے اپوزٹ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جزا اور فضا. یہ فضا کہہ سکتے ہیں آپ، جزا یا جازع زیادہ بہتر لفظ ہے. تو صبر ایک ہے صابر، صبر کرنے والا، اور ایک ہے جازع جو شکوہ کرنے والا، آہو بکا کرنے والا unnecessary. یہ وہ شخص ہے جو اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے کسی مصیبت، کسی غم کے نتیجے میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ جازع یا جزا کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی انسیڈنٹ، کسی پرابلم، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے ریئیکشن میں آ کے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایز لانگ ایز آپ صبر کرنے والے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، لیکن نہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے، نہ آپ کا عمل ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو آپ صابر ہیں. اگر آپ کو رونا آتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ انسان رو سکتا ہے، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتا ہے. جیسے کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت رویا کرتے تھے اپنے بیٹے کی جدائی میں، لیکن کیا ان کی زبان سے اللہ کے ناشکری کی کلمات؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ کہا کرتے تھے، اپنے بچوں سے کہا، جب سیدنا بن یمین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے چلے گئے، دور ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اپنے بیٹوں سے کہا، بکیا کہ جاؤ ان کو تلاش کرو، ان کو لے کے آؤ،
اتنے سالوں بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے پر امید، اتنا اللہ کے بارے میں حسن زن تھا، اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنے غم کو برداشت کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کتنا صبر، لیکن آنکھوں سے آنسو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے ابراہیم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا فِي فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں ہم بہت زیادہ غمگین ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے بات فرمائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ مشکل کام، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے ڈیفینیٹلی، صبر کرنا اور پھر نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنا، یعنی انسان کے اوپر مشکل آئی، انسان اپنے نماز کا جو عبادت ہے اس پہ زیادہ فوکس کرے۔ اور یہ میں نے پرسنل تجربہ کیا، مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میرے پر کوئی مشکل آئی، تو بڑی سیریس ایک ٹربل سے میں گزر رہا تھا، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اور میں نے الحمدللہ اس کے اندر اپنی نمازوں کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی، اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ نے میرے لیے وہ مشکل کو آسان کر دی، بہت آسان کر دی، اتنا آسان کر دیا، میں حیران ہوں، اور مجھے اس چیز نے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیا۔ اچھا، اب خاشعین کون ہے، عاجز کون ہے، عاجزی کرنے والے اللہ کے سامنے؟ وہ ہیں الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے والے، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، وانہم الیہ راجعون، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے جانے والے۔ یعنی انتہائی غم اور تکلیف کے اندر سے وہی بندہ نکل سکتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہے کہ الٹیمیٹلی میں نے اپنے رب کے سامنے پہنچ جانا ہے، اور میرے رب نے مجھے اس کا کمپنسیشن دینی ہے، میرا رب مجھے اس چیز کے لیے کیا کرے گا؟ کمپنسیٹ کرے گا، اور وہ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی ضرور ایک اچھا آؤٹ کم دے گا، اور مجھے اس سے الٹیمیٹلی یہ چیز میرے لیے بینیفیشل ہوگی۔ تو ظاہر ہے وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ اس کو الٹیمیٹلی اس کا ریٹرن مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں گے، تو ایسا بندہ آپ خود بتائیں اس کے لیے ذرا کوپنگ، اس کا جو کوپ کرنا ہے اس کے لیے کوپنگ ذرا آسان ہوگی ایز کمپیئر ٹو وہ شخص جس کے یہ یقین ہی نہیں ہے، کہ اسے اللہ تعالیٰ سے جو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اس بیچارے کے لیے تو دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل جو ہے وہ لاس ہے، اس کو بیر کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دوبارہ ایڈریس کر رہے ہیں، اے اولاد یعقوب۔ اچھا، مفسرین نے یہ بات ذکر کی کہ یہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ریفرنس دیتے ہیں۔ کیوں ریفرنس دیتے ہیں؟ تاکہ وہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کریں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ کیونکہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کسی بندے کو اگر آپ نے شرم دلانی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یار تم تو فلاں کے بیٹے ہو نا، تمہیں تو اپنے باپ کا لاج رکھنا چاہیے، تمہارا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا۔ تو یہ باپ کا ریفرنس دینا جو ہوتا ہے، یہ ایک بندے کو ایک قسم کی مورل ٹریٹمنٹ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، مورل ٹریٹمنٹ دینا، اور اس کو یاد دہانی کروانا کہ بھائی تم تو فلاں کے بیٹے ہو، تمہیں اپنا یہ والا اپنا معاملہ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے مطابق، اپنے باپ کے مطابق، اس کے رستے پہ، اس کی لیگیسی کو تمہیں فالو کرنا چاہیے۔ اذکروا نعمتی، دوبارہ کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام زمانے والوں پر، جو اس دور کا یا اس جہانوں پر، تمام اس دور میں جب تم ایگزسٹ کر رہے تھے، تو اس موقع پر میں نے تم کو فضیلت دی۔ اور اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا ایک اور جگہ پہ ذکر کیا۔ وہ فضیلت کا کیا ذکر کیا؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا، وجعلکم، بلکہ انبیاء کو اس طرح بھیجا کہ تم میں سے اللہ نے انبیاء کو چن لیا، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہتیں عطا کی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی جو اس سے پہلے جہان میں یا زمانے میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ تو تمہیں اللہ نے، تمہارے میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے چلائے، بادشاہوں کے سلسلے چلائے تمہاری نسل میں سے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی جن کا آگے بھی ذکر ہوگا، جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو اتنی اللہ نے تمہیں فضیلتیں دی، تو اس نعمتوں کو یاد کرو، واتقو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے۔ نعمتوں کو یاد کروانے کے بعد اللہ نے کہا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا پھر حساب بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے
بہت زیادہ دنیا کے اندر فیوریبل سرکمسٹانسز دیے ہوں، عطا کیے ہوں، اس کے بعد اللہ کی پھر ایکسپیکٹیشن اس انسان سے یہ ہوتی ہے نا کہ میرے بندے اب تجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو میری بھی ایکسپیکٹیشنز کو تو نے پورا کر۔ ایک بندہ جو بیچارہ آلریڈی میزریبل زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے بنیادی مسائل سے نکل نہیں پا رہا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی رحیم و کریم ہے، اللہ بھی اس کے بارے میں ذرا نرمی اختیار کرتے ہیں اگر اس سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آبلیگیشنز پورا کرنے کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوٹ ہے، لیکن بہرحال ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے فیوریبل سرکمسٹانسز دیے ہیں، اس کو مال بھی دی ہے، اس کو صحت بھی دی ہے، اللہ نے اسے گھریلو مسائل بھی دیے ہیں بڑے، تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ ہے کہ میرے بندے اب تجھے جو ہے ایٹ لیسٹ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس، نہیں کوئی بدلہ، نہ کوئی فائدہ دے گا نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی دوسرے نفس سے کسی چیز میں، یعنی کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی شخص کسی دوسری چیز کا کسی شخص کے لیے کچھ بدلہ نہ بن سکے گا، یعنی ایک بندے کی ایگزسٹنس دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری اولاد ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، رشتہ داریوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا؟ ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ یا کوئی بدل، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایک کافر شخص ہے، تو کافر کا باپ چاہے نبی بھی ہو جائے، جیسے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو نبی ایز اے باپ ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، مجرم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہاری اولاد، تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اس سے، کیونکہ وہ تمہارے تعلیمات اور تمہارے رستے پہ چلنے والا نہیں۔ دیکھیں اسلامک بانڈ جو ہے آپ کا ریلیجس بانڈ ہے، وہ آپ کے بلڈ بانڈ یا بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا شوہر وہ جو ہے کوئی نبی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے بارے میں کیا کہا، کہا کہ اس نے خیانت کی اپنے شوہر سے۔ کیا خیانت کی؟ تعلیمات پر نہیں چلا، اور اس نے کیا کیا کہ اللہ معاف کرے اس برائی کو جو ہے وہ یعنی برائی کا اس برائی کو روکنے میں سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کی، بلکہ قوم کے ساتھ مل گئی اور ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ کر دی۔ اسی طریقے سے آپ کی اگر بیوی آپ کی بیوی اگر اللہ کے ہاں بہت کوئی عظیم عورت ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کافر ہیں، جیسے کہ فرعون کی جو وائف تھی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ دیکھیں ان کا معاملہ دیکھ لیجیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی اولاد وہ نبی ہو، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس طریقے سے آپ کا باپ اگر نبی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح اگر آپ کی اولاد نبی ہو سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا رشتہ قرآن مجید میں مینشنڈ ہے، موجود ہے، جسٹ بیکاز سم ون از این امیزنگ پرسن اینڈ کلوزر ٹو اللہ، تو اس کی ایگزسٹنس، اس کا ریلیشن آپ سے، یہ آپ کو صرف یہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں اگر آپ نیک ہیں اور آپ بھی اس کے رستے پہ چلنے والے ہیں، تو اس کے بعد وہ ریلیشن آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور ہمارا دین یہ بتاتا ہے، ہماری جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں ہوں گے، تو اگر آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ یعنی باپ ہے وہ اعلیٰ مقام میں ہے، یہ بیٹا اعلیٰ مقام پر ہے اور باپ ذرا نچلے مقام پہ ہے، یا اولاد ذرا نچلے مقام پر ہے، لیکن سارے جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو برابر کر دیں گے۔ رشتہ داریوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن یہ تب فائدہ ہوگا جب آپ بیسک بینچ مارک کو اچیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے شفاعت اور سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بعد کوئی بندہ اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا، اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی بدلہ بھی نہیں ہے، ایک بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور تمام جہان کا مال مجھ سے لے لے، مجھے بچا چھوڑ دے، نہیں، کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اللہ کے خلاف۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے نا بنی اسرائیل کو ان کی اپنی نعمتیں یاد کروا دی، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون کی قوم سے یا آل سے،
यसूमुनकुम, वो तुम्हें दुख देते। इसका मतलब है सिर्फ फिरौन दुख नहीं देता था, बल्कि फिरौन की पूरी कौम जो है वो बनी इसराइल को दुख देती थी, तकलीफ देती थी। वो तुम्हें दुख देते थे या तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे। किस सूरत में? सू अल अदाबी, बहुत बुरे अजाब की सूरत में। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो क्या क्या काम करते थे? तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे, जिबा करते थे, अस्तगफिरुल्लाह, व यस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। वफी ज़ालिकुम, और उसमें तुम्हारे लिए आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन, बहुत बड़ी। तुम्हारे बेटों को जिबा कर देते थे, तुम्हारी औलादों को छोड़ देते थे, तुम्हारी बीवियों को। इसलिए क्यों? ताकि तुम उनसे खिदमत करवा सकें, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो इस फरक ना, और जब हमने फाड़ दिया तुम्हारे लिए अलबहरा, दरिया को, फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें नजात दी, बचा लिया, वह अगरकना, और हमने गरक कर दिया आल फिरौन को, फिरौन की कौम को, या फिरौन की आल को। वह अंतुम तंजुरून, और तुम इस हालत में देख रहे थे, तुम्हारे सामने दरिया फटा, तुम वहां से क्रॉस कर लिया। फिरौन ने जब तुम्हें फॉलो करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने दरिया को या उस समुद्र को मिला दिया, और उससे क्या हुआ? वो गरक हो गए। वह इज़ वाअदना मूसा, और जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, 40 लैलतन, 40 रातों का। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला, पहले वो 30 रातें थी, उसके बाद अल्लाह ने मजीद 10 ऐड कर ली, जैसे कि ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्र, ठीक है। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला, फिर तुमने बना लिया अल इज्ला, बिछड़े को, मिन बादिही, उसके बाद क्या बना लिया? अपना माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे, जुल्म कर रहे थे, अनजस्ट थे। यानी अल्लाह ने तुम पर इतना एहसान किया, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही तुम्हें आजादी मिली तो तुमने फौरन बुराई का काम शुरू कर दिया, और बदतरीन बुराई का काम शुरू किया। वो क्या है सबसे बदतरीन बुराई? वो अल्लाह के साथ शिरक करना। तुम अफ़ौना अन्कुम, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें माफ कर दिया। मिन बादि ज़ालिका, उसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह ताला का एहसान मानो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। व इज़ आतैना मूसा किताब, और जब हमने अता की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान अता की। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने तौरात को फुरकान कहा, जिस तरीके से कुरान मजीद, तो कुरान मजीद और फुरकान यानी तौरात की बहुत ज्यादा अहमियत। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के लिए हिदायत और नूर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फुरकान के बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तौरात के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल किए। तो तौरात बहुत अहम किताब है। आपको पता है सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, उन्होंने भी तौरात की तालीमात दी ना। इंजील जो है वो एक किस्म का तौरात का एडिशन। लअल्लकुम तहतदून, किस लिए? ताकि तुम हिदायत पालो। ये अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किताब अता की, और उसकी वजह से तुम्हें हिदायत अता की। देखें, इस्लाम की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। आप कभी नॉन मुस्लिम कौमों को देखें, उनकी रिवायात और उनकी ट्रेडिशंस को देखें, हिंदूज को देख लें, आप जरा इंडियंस को देखें, खासतौर पे हिंदूज जो हैं, किस तरीके से वो अपनी रिवायात के जो है चक्की के अंदर पिस रहे हैं, किस तरीके से उनको क्या क्या कुछ करना पड़ता है। और इस्लाम जो है वो हमें किस तरीके से आज़ादियां देता है इन सब तवहुमात से, सुपरस्टिशन से, और इस तरह की प्रॉब्लम से। तो हमें ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी नेमत दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, दुआ पढ़ा करें। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है इस बात पे, तेरी तारीफ इस बात पे कि तूने हमें हिदायत दी, और हमारे इख्तियार में नहीं था कि हम खुद ब खुद हिदायत पा लेते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें, और इवन इवन मुसलमानों में भी देखें आप, कुछ गिरोह ऐसे हैं जो अजीब व गरीब किस्म के तवहुमात में, सुपरस्टिशंस का शिकार है। वो हिंदू इन्फ्लुएंस जो है अभी तक उनके अंदर पाया जाता है, और वो कितनी चीजों के अंदर, अल्लाह माफ करे, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, अजीरन हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, उन चीजों में फंसे हुए हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी हिदायत है कि अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की तरफ रहनुमाई की, किताब की तरफ, और सही तालीमात, ये हिदायत आपको अता की। वइज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, या मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, कि बेशक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बित्तिखादिकुमुल इजला, बछड़े को अपना माबूद बनाकर, फतूबू इला बारीइकुम, तो तुम रुजू करो अपने रब की तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ। बारी कहते हैं पैदा करने वाले की तरफ, इजला कहते हैं बिछड़ा। बिछड़ा क्या होता है? गाय का बेटा, गाय का बच्चा। फक्तुलू अनफुसकुम, अब तुम अपनी जानों को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारीइकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक, यानी अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के यहाँ ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। फताब अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अन्हु यहाँ पे फरमाते हैं कि इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है, मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया कि ये तुमसे गलती हुई, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए,
تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا، ایک منٹ، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ تم خودکشیاں کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، کہا نا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کو قتل کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجمعوا، مفسرین یا علماء کا اس بات میں اجماع ہے على انه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس بارے میں تمام علماء کا اجماع ہے کہ ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جان، یعنی اپنے آپ کو قتل کریں، خودکشی کریں، بلکہ کیا حکم تھا اس بات میں؟ جیسے کہ ان معنى فاقتلوا انفسكم ان يقتل بعضهم بعضا، کہ تم میں سے بعض دوسرے کو قتل کرے، اور اس کے بارے میں مفسرین کے ہاں تفصیلات موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اچانک اندھیرا ہو گیا، جب یہ حکم ہوا تو اچانک اندھیرا ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ساروں سے کہا گیا کہ آپ تلواریں اور جو بھی آپ کے پاس وہ ہے اسلحہ ہے وہ پکڑ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اچانک اندھیرا ہو گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، قتل کرنا شروع کر دو، تو اس میں سے کیا ہوا کہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے ظاہرہ قتل ہو گئے اور کچھ لوگ سروائیو بھی کیے، تقریباً آدھے یا اس سے زیادہ قتل ہو گئے، کچھ تھوڑے سے سروائیو کر لیے، تو جنہوں نے سروائیو کیا، کیونکہ ظاہر ہے سارے تو قتل ہو جاتے تو پھر قوم ہی ختم ہو جاتی، تو ایسی بات ہے سارے ختم نہیں ہوئے بلکہ کچھ جو تھے وہ بچ گئے، تو ان کی اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے نصیب میں موت تھی وہ ختم ہو گئے، ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن بہرحال یہ ان کو سزا دی گئی، اور ہماری امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی آزمائش نہیں ڈالی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لیے سختی یہ تھی کہ بھائی تم نے توبہ، اگر تم نے شرک کیا اور تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے اتنا احسان کرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، تم نے یہ آگے سے زیادتی کی ہے، تو اب یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا، تمہیں جو ہے نا اپنے نفس کو جو ہے وہ قتل کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں آپ پر ایمان لے کے آئیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علی الاعلان اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، فاخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون، جبکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو یہاں پہ مفسرین نے اس بات کا اشارہ کیا، اس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ آگے بھی جب بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 لوگوں کا انتخاب کروایا، 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ملانے لے کے گئے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ وحی عطا کی ہے۔ حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی مل گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس پہاڑ کے اس حصے سے آ رہا ہوں، تمہارے سامنے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں یہاں سے تمہارے سامنے ایک تختیاں لے کے آ رہا ہوں، یا پھر جو بھی تورات لے کے آ رہا ہوں، یا اللہ کی وحی لے کے آ رہا ہوں۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے آ کے ان کو بتایا، اور وہ 70 لوگ جو ہیں وہ قوم کے ریپرزینٹیوز تھے، تاکہ ان کو یقین ہو سکے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض، انہوں نے کہا ہم نے کون سا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں پکڑائی ہیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تورات کی جو تختیاں ہیں اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یعنی وہ ڈیوائنلی یعنی اسکرائبڈ تھی، انسکرائبڈ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جب انہوں نے حیران ہوئے، دیکھا، انہوں نے کہا یار میں کہاں سے تمہارے سامنے، یہاں پہ کیا چیز ہے، یہاں پہ کوئی بندہ ہے، کوئی اولا نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، تو چونکہ اللہ کو نہیں دیکھا تو ہم نہیں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے، الیاذ باللہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے اچانک بجلی آئی ان کی اس ناشکری اور ان کی اس حرکت کے اوپر، اور وہ سب کے سب مر گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے مسئلہ بن جائے گا بہت زیادہ، تو آپ جو ہے نا اپنی رحمت سے ان کو زندہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ ان کو زندہ کر دیا، تو پھر ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ابھی ہم مرے ہیں اور زندہ ہو گئے ہیں، بجلی ہم پر گری، سارے ختم ہو گئے تھے، تو اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، پھر ان کو تھوڑی حیا اور شرم آئی۔
قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب یہودی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ پر آسمان سے کتاب کو نازل کرتا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کتاب آسمان سے آپ کے سامنے آ جائے تیار شدہ لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، آپ پریشان نہ ہو اس طرح کی جو ڈیمانڈز ہیں اور اس طرح کی جو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا، ان کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بھی بڑی انڈیو ایکسپیکٹیشنز تھی۔ وہ کیا تھی؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا بجلی نے، کڑک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بجلی گری جس سے مر گئے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمامہ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمامہ بادل کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوى۔ اب یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ مختلف فریکشنز کے اندر مختلف واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی تفصیل بیان کی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ جہاد کریں، اور وہ جہاد کریں اور وہ جا کے بیت المقدس کے اندر داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو اس انکار کی وجہ سے ان کی اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تفصیل سے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس طریقے سے اور بھی کچھ لوگ تھے نیک، ان میں سے ایک دو لوگ تھے نیک، ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو کہا کہ بھائی تم اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ تعالیٰ خود وعدہ کریں، تم جہاد کرو تمہیں اللہ فتح عطا کریں گے۔ نہیں نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ بڑی طاقتور قوم ہے۔ تو موت سے ڈر اور بزدلی کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا یہ دی کہ 40 سال تک یہ جو صحرائے سینا ہے، سینائی ڈیزرٹ جسے کہتے ہیں آج بھی، جو شام اور اس طریقے سے مصر کے درمیان ہے، یہ اس کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ ڈیزرٹ جو تھا اس میں یہ پھرتے رہے 40 سال تک۔ فور 40 years they have been stranded there۔ اچھا، اب 40 سال تک کیسے سروائیو کیا؟ اور اس کے دوران ہی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی باقاعدہ، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ انہی دوران میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اور ان کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جہاں پہ یہ اسٹرینڈڈ تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروائیول کے لیے اور ان کے لیے آسانی کے لیے کیا کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، یعنی بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر پرماننٹ آ گیا، جس کی وجہ سے یہ گرمی برداشت کر لیتے تھے۔ ورنہ تو آپ بتائیں صحرا کے اندر 40 سال تک ایک قوم کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اب رزق بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من کسے کہتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں مختلف جو ہے علماء کی آراء ہیں، بعض نے کہا مشرومز ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی اور میٹھی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو بڑی نرشنگ تھی، جو وہاں پہ جو صحرا کے اندر کچھ ویجیٹیشن گرو کرتی ہے، اس کے اوپر ایک میٹھی ایک قسم کی جسے کہتے ہیں نا گوند، یا ایک سٹیکی سبسٹنس ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے، اور وہ بڑا نریشنگ ہوتا تھا، وہ سب کھاتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا، ان کی جو باڈیلی نیڈز ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ بس سلوا، اور سلوا سے مراد پرندے، تو پرندے بھی کچھ آتے تھے اور وہ خود بخود آتے تھے، اور وہ آ کے ان کے سامنے گر جاتے تھے، یا بالکل ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے، آرام سے پکڑ لیتے اور اس کو ذبح کر کے کھا جاتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں دی جو خود بخود ان کے سامنے آرام سے ان کو مل جاتی تھی، اور اس پر انہوں نے سروائیو کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، جو رزق ہم نے عطا کیا اس میں سے تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اللہ کا تو احسان ہی احسان تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، تم اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم کھاؤ اس میں سے جو بھی تم چاہتے ہو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں تو جگہ چاہیے جہاں پہ ہم سروائیو کر سکیں، تو ہم نے کہا کہ تم کھاؤ، داخل ہو اس بستی میں،
اور پھر کھاؤ اس میں سے جہاں بھی تم چاہتے ہو، رغدن خوب مزے سے، جتنا تم کھا سکتے ہو، وادخلوا الباب سجدا، اور تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو حطۃ، اللہ ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری گناہوں کو غلطیوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب many years down the line, after many years، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہرحال 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ان میں پیدا کیے جنہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو بھی نبی موجود تھے اس ٹائم ان کے درمیان، کیونکہ سیدنا موسیٰ کے بعد سیدنا یوشع بن نون جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وہ موجود تھے، یا پھر اس طریقے سے اور کوئی نبی تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ پھر بیت المقدس میں داخل ہوئے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال وہ جگہ عطا کر دی، اور جب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جگہ عطا کی ہے جو پہلے تمہیں اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محروم کر دیا تھا، تو اب اس غلطی کی دور کرنے کے لیے اللہ کا تم پر احسان ہوا ہے، تو جب تم داخل ہوگے اس ملک اس جگہ میں، تو اب کیا کرو، جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، نہ کہ اتراتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ اپنی ان غلطیوں کو اور گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، اس طریقے سے داخل ہو۔ اور تمہارے پاس اس میں ہر قسم کی کھانے پینے کی چیز ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وسائل دیں گے، یہاں ریسورسز دیں گے، تمہارے ڈسپوزل پر ہوں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اور بھی تمہیں عطا کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، سارے لوگ نہیں تھے ظاہر ہے، ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، جو ظالم تھے ان میں سے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے بدل دیا جو کہ ان کو کہی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا شروع کر دی۔ کیا کہا، حطۃ کی بجائے جیسے صحیح بخاری میں حنطۃ کہنا شروع کر دیا، حنطہ کہتے ہیں، یا حبۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا، گندم کا دانا۔ حالانکہ کہا کیا تھا، حطہ، حطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جھڑ جانا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، پاک صاف کر دے ہمیں اس سے۔ اس کے بجائے انہوں نے کہنا شروع کر دیا حبۃ، دانا، ہمیں جو ہے نا وہ گندم ملے گی یہاں سے۔ اور کہا تھا کہ سردہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو سردے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اپنے پیٹھ کے بل جو ہے، اپنے پیٹھ کے اوپر گھسیٹتے ہوئے عجیب و غریب تماشے کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے اتار دیا ان کے اوپر، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، جنہوں نے حرکت کی، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ نافرمانی کرتے تھے اس کے نتیجے میں۔ تو یہاں پہ کون سا عذاب ہے، جیسے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے طاعون کی بیماری ہے، اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو نازل کیا، اور اس بیماری نے ان کو کھا دیا، اور ان کو بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو نازل کیا، اور ان کی طرف سے عذاب ان کے اس نتیجے میں۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کا جو بھی اب کلاس ہوگی، انشاءاللہ اگلی کلاس میرا خیال ہے وہ شاید نہیں ہو پائی کیونکہ آپ کے ایگزامز ہیں، تو ہم ایسا کریں گے کہ ہمیں ویسے تو یہ جو ہے نا پورا کرنا تھا، آدھا سپارہ ہم نے پڑھنا تھا، دیٹ واز پارٹ آف آور سلیبس۔ تو انشاءاللہ ایک اور کلاس میں لوں گا، ایکسٹرا کلاس لوں گا آپ سے، اور وہ کلاس جو ہوگی نا وہ obviously اس میں ایگزامس کے اندر شامل نہیں ہوگی، آپ کے سلیبس کے اندر۔ یہاں تک بما کانوا یفسقون تک جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں تک آپ کا انشاءاللہ سلیبس ہے، کہاں سے لے کے، سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کے، سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کے آیت نمبر 59 تک، یہ آپ کا سلیبس ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم انشاءاللہ ایگزام میں آئیں گے، اور بیسک سوال ہوں گے، آپ پتہ ہے وائوا میں جیسے پہلے بھی سوال کیے تھے، تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بیسکس ہی آپ کو بتائی ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، اور اگر کوئی ذہن میں سوال ہوا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ میں گروپ میں آپ کو رسپونڈ کر دوں گا۔ ابھی بھی کسی کا سوال ہے تو وہ کر لیں، ورنہ ہم انشاءاللہ اس کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اور جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اور اس چھٹی کے دن میں آپ لوگوں نے مجھے اکوموڈیٹ کیا، بارک اللہ فیکم۔ جی اینی ون، کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ ایگزام کے لیے، وائوا کے لیے ہم کون سی بک سے پریپیئر کریں؟ چلیے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام سر علیکم میرا ورحمۃ کویشچن اللہ تھا، وبرکاتہ۔